وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے کے مطابق ملاقات تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب کے لیے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار، کہا پاکستانی عوام اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کی جانب سے ولی عہد کی قیادت میں مثالی صبر اور تحمل کو سراہا۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات بارے آگاہ کیا۔ ولی عہد نے امن کی عمل میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جدہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ امریکہ ایران مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے فیلڈ مارشل متحرک، فیلڈ مارشل عاصم منیر اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ تہران پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو تہران آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مذاکرات کی میزبانی پاکستان اور ایران کے مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ فیلڈ مارشل کے اہم ترین دورے میں ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور پر بات چیت ہوگی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ تہران ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ امن معاہدے کی توسیع کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ پاکستان کا امکان۔ مغربی اور عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایران امریکہ امن معاہدے تک پہنچ گئے تو صدر ٹرمپ پاکستان آئیں گے۔ ادھر ایران اور امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور کی تیاریاں، امریکی اور ایرانی وفود ایک بار پھر پاکستان آئیں گے۔ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر JD وینس کریں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق وفد میں اسٹیو وٹکوف اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر شامل ہوں گے۔ ایران کی جانب سے اسپیکر باقر کالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر نمائندگی کریں گے۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق مذاکرات کا ابھی وقت طے نہیں ہوا۔ ایران امریکہ ڈائیلاگ کا اگلا دور ممکنہ طور پر اسلام آباد میں ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کی امریکی سیکرٹری خزانہ کے ہمراہ نیوز بریفنگ، کہا ایران کے ساتھ نتیجہ خیز اور مثبت انداز میں بات چیت جاری ہے۔ پاکستان واحد ثالث ہے، یہ ناقابل یقین ثالث رہا ہے، ان کی دوستی اور کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے مزید کہا یہ رپورٹس غلط ہیں۔ امریکہ نے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست کی۔ چینی صدر نے صدر ٹرمپ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کر رہے۔ ایران جنگ ختم ہونے کے قریب، تہران کسی بھی طرح شدت سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کی ترجیح بھی معاہدہ کرنا ہے۔ امریکی صدر نے آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چین بہت خوش ہے، آبِ ہرمز کو مستقل طور پر کھول رہا ہوں۔ میں اقدام چین اور ساری دنیا کے لیے کر رہا ہوں۔ اب دوبارہ آبِ ہرمز کبھی بند نہیں ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا چین اس کے بدلے تہران کو ہتھیار نہ فراہم کرنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ میں جب چند ہفتوں میں چین پہنچوں گا تو صدر شی جن پنگ پرتپاک استقبال کریں گے۔ چینی صدر میں بہت سمارٹ طریقے سے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس اچھے اقدام سے جنگ بند نہیں ہوگی؟ صدر ٹرمپ نے کہا یاد رکھیں امریکی لڑنے میں بہت اچھے ہیں، اگر لڑنا پڑ گیا تو امریکی کسی بھی دوسرے سے بہتر ثابت کریں گے۔ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا رد عمل، ایران کی پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کے تبادلے کی تصدیق بھی کر دی۔ کہا پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران مکمل جنگ بندی، پابندیاں ہٹانے اور جنگ میں ہونے والے نقصانات کے ازالے پر گفتگو شامل تھی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ خطے میں کسی بھی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایران آبِ ہرمز کا پاسبان اور نگران ہے۔ تہران چند دن میں ایٹم بم بنا لے گا، یہ قطعی طور پر غلط ہے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی بھی اس بات کی تصدیق کر چکی۔ ایران جنگ کے تناظر میں بڑی اور انتہائی اہم پیش رفت، متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زاید ال نہیان کا اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ UAE کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق اس رابطے میں خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں سے چھڑنے والی جنگ کے بعد سے ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان یہ پہلا اعلیٰ سطح کا رابطہ ہے۔ واضح ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران نے خلیج میں امریکی ٹھکانوں پر حملے کیے۔ ان حملوں میں UAE سب سے زیادہ نشانہ بنا۔ UAE میں امریکی اڈوں کے علاوہ ہوٹلز، یونیورسٹیز، تجارتی مراکز اور توانائی تنصیبات پر حملے ہوئے۔
امیر قطر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امیر قطر نے کشیدگی کم کرنے کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا۔ امریکہ کا قطر کے علاقائی امن و استحکام کے لیے کردار کا اعتراف۔ واشنگٹن اور دوحہ کے درمیان توانائی سیکورٹی پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکہ نے ایران سے متعلق نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان پابندیوں میں 3 شخصیات، 17 ادارے اور 9 جہاز شامل ہیں۔ ایران پر نئی پابندیاں انسداد دہشت گردی سے متعلق ہیں۔ جو ممالک ایران سے تیل خریدیں گے وہ پابندیوں کے لیے تیار رہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسن کا کہنا ہے، 1 سال سے ہم ایران پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اب روسی اور ایرانی تیل کو فروخت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران جنگ میں آئل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، متعدد آئل کمپنیز اور سرمایہ کاروں کو منافع پہنچانے کا الزام۔ امریکہ میں تیل کی تجارت سے متعلق مشکوک سرگرمیوں پر تحقیقات شروع۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شکاگو مرکنٹائل ایکسچینج اور انٹر کانٹیننٹل ایکسچینج پر ہونے والے آئل فیوچرز ٹریڈنگ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دونوں اداروں سے تفصیلی تجارتی ڈیٹا طلب کر لیا گیا۔ مشکوک آئل ٹریڈرز کا تجارتی حجم $95 کروڑ تھا۔ حکام کو شبہ ہے کہ کچھ سرمایہ کاروں کو پیشگی معلومات حاصل تھیں، جس کی بنیاد پر انہوں نے بڑے پیمانے پر سودے کیے۔ یہ مشکوک ٹریڈرز 27 مارچ اور 7 اپریل کو ٹرمپ کے پالیسی اعلانات سے قبل سامنے آئیں۔ افغان طالبان کے باجوڑ میں پاکستانی سول آبادی پر بلا اشتعال گولہ باری، خاتون اور 2 بچے شہید ہو گئے، 3 افراد شدید زخمی۔ بھارتی حمایت یافتہ افغان طالبان نے کٹکوٹ کے علاقے میں گاؤں ملک شاہین پر گولہ باری کی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک فوج نے بروقت جوابی کارروائی کرتے ہوئے فتنہ خارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ افغانستان سے فائر کرنے والی گن پوزیشنز کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کا کہنا تھا، اجلاس میں محمد اورنگزیب کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ پروگرام پر عمل درآمد نے پاکستان کو معاشی استحکام برقرار رکھنے میں مدد دی ہے۔ مستحکم پالیسیز اور اصلاحات کا تسلسل پائیدار ترقی اور فلاحی بہبود کے لیے اہم ہے۔